السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جو سوال تھا، اکثر سوال ہم کرتے تھے حنفیوں پر، وہی سوال آج ہمارے گلے میں اٹک چکا ہے پھانسی کے پھندے کی طرح۔ وہ کیسے؟ سوال خود گھڑا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمیں سوال یہ رٹوائے جاتے تھے حنفیوں کے خلاف۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث علماء کہتے تھے ہمیں کہ ہم قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں بات کرتے، وہ حنفیت سے باہر نکل کر بات نہیں کرتے۔ بات یوں ہے کہ جی ان کا مذہب جو ہے حنفیوں کا ایک عورت کے نام پر ہے، امام ابو حنیفہ۔ حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا۔ اب ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کے جو روحانی اولادیں ہیں علماء احناف، ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کی بیٹی بھی تھی یا نہیں۔ جب ہم ان کے گھر کے نہیں، ہم ان کے ماننے والے نہیں، ہمیں کیا پتہ کہ ان کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کیا ہے؟ ہم ان کے گھر والوں سے پوچھیں کہ ان کی بیٹی بھی تھی یا نہیں، یا ایسے ہی گھڑ کر ہمارے گلے میں لٹکا دیا گیا جوتیوں کا ہار۔ وہ یہ ہے کہ جی ہمیں رٹوایا جاتا کہ امام صاحب کی بیٹی تھی، کہا کہ میں ایک مسئلہ ہے آپ کو جو نہیں آ رہا وہ میں مسئلہ بتاؤں گی، مذہب کے ساتھ میرا نام بھی اٹیچ کر دیں تاکہ اس میں جو ہے مجھے بھی یاد کیا جائے جب تک یہ مسلک مذہب پکارا جائے۔ کہا بتاؤ۔ سوال یہ تھا کہ مرد تو 4 شادیاں کرے، عورت 4 خاوند کیوں نہیں رکھ سکتی؟ تو اس پر جو ہے آپ یہ ضرور سوچئے گا کہ یہ سوال گھڑا بھی ہم نے اور گلے لگایا، متھے لگایا حنفیوں کے، لیکن اب ہمارے گلے میں کیسے پڑا؟ تو کھوجی جب پیر اٹھاتا ہے تو وہ کھوجی کہتا ہے کہ یہ پیر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا، پھر واپسی کہاں گیا۔ وہ کھرا جہاں کر پہنچا، جہاں جا کر وہ بندہ خود چور ہے، اس کو پکڑ لے۔ تو امام صاحب کی بیٹی نے کہا کہ 4 عورتوں کو بلاؤ، ان کا دودھ ایک وزن کے پیالے میں ڈلوا کر لے آؤ۔ جب لایا گیا تو اس کو امام صاحب کی بیٹی نے ایک ہی برتن میں 4 دودھ کو مکس کر کے کہا عورتوں کو کہ اس کو علیحدہ علیحدہ کرو، جو دودھ جن کا ہے وہ اپنا علیحدہ علیحدہ کر لیں۔ کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ پھر اسی طرح کہ جیسے مرد 4 ہوں گے، ایک عورت ہوگی، جب نطفہ ٹھہرے گا وہ اولاد کس کی کہلائے گا؟ پہلے والے کی، دوسرے والے کی، تیسرے والے کی، چوتھے والے کی۔ جیسے یہ دودھ الگ نہیں کر سکتے، ویسے ہی ایک عورت 4 خاوند نہیں رکھ سکتی۔ تو کہا جی دیکھو کہ ہم اس مذہب کو کیسے مانیں کہ ایک مذہب کے بانی ہیں، امام اعظم ہیں، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ان کو مسئلہ نہ آیا، ان کی بیٹی نے بتایا، تو ان کا مذہب جو ہے عورت کے نام پر ہے۔ تو ہم روحانی بیٹوں سے پوچھیں کہ کیا آپ کے باپ کا بیٹا تھا، بیٹی تھی، کیا تھا؟ نہ ہم عربی سے واقف ہیں، نہ ہم تاریخ سے واقف ہیں۔ تو ہم نے پوچھا ان کے روحانی بیٹوں سے، کہا کہ جی ہماری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا تھا، ان کے بیٹے کا نام تھا حماد، بیٹی تو ہے ہی نہیں۔ تو ہم چونک اٹھے کہ یار یہ کیسے ہے، یہ مانتے نہیں۔
وہ منواتے ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں مسلکی تعصب جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک سب کو مسلکی تعصب سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات رہ گئی، یہ نام آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام وصفی ہے، نسبی نہیں، یہ وصفی ہے۔ وصفی نام اور ہوتا ہے اور نسبی نام اور ہوتا ہے۔ جیسے اگزامپل کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا یا عبد الرحمن تھا، غالباً عبداللہ تھا، تو ان کا نام یہ لقب جو پڑا، پھر ہم ان کو کیا کہیں گے کہ ابو ہریرہ بلیوں کا باپ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بلیوں والا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بیٹھتے ان کو بلیوں کے ساتھ پیار ہوتا، بلیوں کے ساتھ چمٹے رہتے، ان کو دودھ پلاتے، کھلاتے پلاتے، وہ ان کے اوپر حتیٰ کہ لیٹی رہتی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گزرے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تو اس دن سے ان کا نام یہ پڑ گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی نام نہیں جانتا عبداللہ، عبد الرحمن، صرف سب ہی جانتے ہیں ابو ہریرہ۔ تو اسی طرح امام اعظم نعمان بن ثابت، نعمان نام ہے، ثابت کے بیٹے ہیں، یہ وصفی یہ لقب ہے، حنیفہ نہ کہ نسبی۔ اللہ پاک ہمیں مسلکی تعصب سے بچائے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، رات کی عبادت ازواج مطہرات سے گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور جلوت کی زندگی جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ جانتے ہیں۔ تو ہم تراویح لیتے ہیں، 8 اور 3 11 رکھتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب یہاں پہ آ کے ہمارا شیطانی قیاس شروع ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں چھوڑ دیتے ہیں، ہم خود ہی تعویلیں کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی تھی، ایسے مسئلہ تھا، ایسے تھا، خواہ مخواہ فرضی بیٹی بنا کر ان کے متھے چڑھا دیا۔ ہم یہ بات بھول گئے کہ ہم گھر والوں سے پوچھنا چاہیے تھا، جیسے عبادت کے بارے میں ہمیں گھر والوں سے پوچھنا چاہیے، تو اسی طرح ان کے گھر والے یہ بات نہیں مانتے، ان کے روحانی اولادیں علماء احناف، کہ ان کی بیٹی ہی نہیں تھی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بیٹی تھی؟ اللہ پاک مسلک کی تعصب سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔